وہ پڑھ رہے ہیں جس میں دسترخوان کے اترنے پر عید منانے کا تذکرہ ہے، وہ بھی کرسچنوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے۔ جب سے وہابی مذہب کا آغاز ہوا ہے، طرح طرح کے فتنوں کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اس جماعت میں جتنے بھی مفتی اور مولانا ہوئے، سبھی نے قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئیں انہیں اللہ کے ولیوں میں فٹ کیا، اور آج بھی یہ مفتی جو پانکی پلامو کا رہنے والا ہے، وہ آیت جس میں مسلمانوں کے لیے دسترخوان اور عید کا ذکر ہے، اسے عیسائیوں اور کرسچنوں کے اوپر فٹ کر دیا۔ کس ادارہ سے ایسا مفتی نکلتے ہیں؟ ایسے مفتیوں سے اللہ بچائے۔ تو دوستو، یہ جاہل اور یہودیوں کا پروردہ مفتی جناب امتیاز پلاموی کو ذرا آپ بھی سن لیں۔ تو یہ بتاؤ میاں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے جس دن دسترخوان نازل ہو آسمان سے، وہ دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے؟ تو جس دن ہمارے مصطفیٰ کریم نعمت عظمیٰ ہمیں ملے، وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانے کی، اور آیت وہ پڑھ رہے ہیں جس میں دسترخوان کے اترنے پر عید منانے کا تذکرہ ہے، وہ بھی کرسچنوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر دشمنی ہے، ان کی باتوں سے اندازہ کر لیجئے۔ کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر عید کرنا، جشن منانا بدعت یا شرک ہو سکتا ہے؟ کیا امتی ہونے کے ناطے ہم ان کی پیدائش کو بطور یادگار بھی نہ منائیں؟ بے شک ان کی پیدائش پر خوشی کرنا، جشن منانا جائز اور مستحسن ہے، اور اگر ادب و احترام کے ساتھ جشن کریں تو باعث خیر و برکت بھی ہے۔ رہ گیا یہ کہ دسترخوان کے اترنے پر عید کا تذکرہ، تو یہ عیسائیوں اور کرسچنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ بلکہ نعمت الہی کے حصول پر عید منانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے انزل علینا۔ یہ علینا صاف صاف بتا رہا ہے کہ دسترخوان حضرت عیسیٰ اور ان کی جماعت مسلمہ پر نازل ہو۔ پھر آگے یہ بھی ارشاد ہوا تکون لنا عیدن، یہاں پر بھی لنا ہے جس کا معنی ہے ہمارے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حواریوں کے لیے عید ہو۔ جب اس آیت کریمہ میں صاف صاف علینا اور لنا ہے، جس کا مفہوم ہے حضرت عیسیٰ اور ان کی جماعت مسلمہ کے لیے دسترخوان ہے اور عید بھی انہی کے لیے، کسی عیسائی اور کرسچن کے لیے نہیں ہے، مگر امتیاز پلاموی اسے عیسائی اور کرسچن کے لیے اقرار کر کے خود گمراہ ہوا اور عمل کرنے والوں کو بھی گمراہ کیا۔ لہٰذا میں سب سے کہوں گا کہ ہر مفتی پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ جو عشق رسالت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا درس دیں، انہی کی باتوں پر بھروسہ کیجیے، ورنہ ایمان کے لٹیرے امتیاز پلاموی کی طرح قرآن مقدس کی غلط ترجمانی کر کے کس طرح ایمان لوٹ لے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو ایسے جاہل اور فتین مفتی سے دور رکھے، آمین۔